यह बात है उस दौर की जब मक्का में बुत परस्ती बहुत ज्यादा थी। तब इसके बीच में मेरे आका रोशनी लेके किस तरह आए, आप यह वीडियो देखिए। इतने बड़े आसमान को बनाने वाला अल्लाह कैसा होगा? कोई तो है इन बादलों से बारिश बरसाने वाला। देखो कैसे ये सूखे दरख्त हरे भरे हो रहे हैं। इस निजाम को चलाने वाला अल्लाह कैसा होगा? मक्का एक ऐसा शहर जहां हर घर में एक नया खुदा था। हर कबीले का अलग खुदा, हर ज़रूरत का अलग खुदा, हत्ता कि अल्लाह का घर काबा भी हुबल, लात, मनात और उज़्ज़ा जैसे इन नाम निहाद खुदाओं से भरा हुआ था। मुख्तलिफ चीज़ों से बने इन बुतों को मक्का के हर घर में सजा के रखा जाता था। बुत परस्ती इस कदर थी कि बुत मक्का वालों की तिजारत का सबसे अहम हिस्सा बन चुके थे, जिन्हें बेचा और ख़रीदा जाता था। अपने हाथों से बनाए गए इन खुदाओं को खुश करने के लिए लोग तरह तरह के मेवे, खाने पीने का सामान और कीमती तोहफे उनके सामने रखते थे। उनका अकीदा था कि ऐसा करने से उनके ये नाम निहाद खुदा खुश होते हैं। अरकम भाई, कहाँ से आ रहे हो? मैं कैनान से खुदाए होबल के लिए तोहफे लाया हूँ। लेकिन फिर शिर्क के इस शोर में एक पुरसुकून आवाज़ गूंजती है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के महबूब नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते हुए फरमाते हैं, ऐ मक्का वालों, इन बुतों की इबादत छोड़कर उसे एक अल्लाह की इबादत करो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम ने मुशरिकीन मक्का को बेचैन कर दिया। ये कैसी गुस्ताखी है? ये हमारे खुदाओं की तौहीन है। क्या हम अपने खुदाओं की इबादत छोड़ दें? हरगिज नहीं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा सवाल पूछा जिस सवाल ने आसमान का सीना चीर कर रख दिया। अपने खुदा का तारुफ तो कराओ। वो किस चीज से बना है? वो कैसा है? उसका खानदान क्या है? वो सोने का है या चांदी का? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था कि कायनात ने एक पल के लिए अपनी सांसें रोक ली। लेकिन फिर आसमानों का सीना चीरते हुए इस गुस्ताखी का जवाब आया, ऐसा जवाब जिसका हर लफ्ज़ शिर्क और कुफ्र को काटने वाली तलवार की तरह था। अल्लाह का वो तारुफ जिसके बाद किसी तारुफ की गुंजाइश न रही। ये निचोड़ है कुरान की छोटी सी उस सूरह का जो 1/3 कुरान के बराबर है। ये असर अंदाज वाक़या है सूरह अल इखलास का। इखलास ये अरबी लफ्ज़ खालिस से निकला है जिसके माने है पाकीज़गी या खलूस। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लफ्ज़ इखलास इस सूरह में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फिर इसका नाम सूरह अल इखलास क्यों है? यह नाम इसे इसकी थीम, इसके मौजू की वजह से दिया गया है। ये सूरह खालिस तौहीद यानी अल्लाह के खालिस और गैर मिलावटी वहदानियत का निचोड़ है। ये ईमान का वो ऐलान है जो मोमिन को पाक करता है। अब बढ़ते हैं इस सूरह के नाजिल होने की कहानी की तरफ, जो बहुत ही दिलचस्प है। बहुत से उलमा का कहना है कि ये सूरह मक्की है, यानी ये सूरह मक्का में नाजिल हुई और मक्का में इस्लाम के इब्तिदाई दौर में ही नाजिल हुई। इसके मक्की होने की एक मजबूत दलील है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मशहूर वाक़या कि जब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का की तपती रेत पर लेटाकर सीने पे एक भारी पत्थर रख दिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि अपना दीन छोड़ दो, लेकिन उस तकलीफ में भी उनका एक ही जवाब था, अहद अहद, वो एक है, वो एक है। अहद लफ्ज़ बराह रास्त सूरह अल इखलास से लिया गया है। इससे साबित होता है कि सूरह अल इखलास मक्की दौर में ही नाजिल हुई, लेकिन फिर भी उलमा की अपनी अपनी तहकीक है। कुछ उलमा के मुताबिक सूरह अल इखलास मुशरिकीन मक्का के उन सवालों के जवाब में नाजिल हुई जो सवाल उन्होंने अल्लाह के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे। जैसे कि मक्का के एक शख्स आमिर बिन तुफैल ने मजाक उड़ाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें किस चीज़ की तरफ बुलाते हैं? क्या वो सोने से बना है या चांदी से या लोहे से?
بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیں آپ کا رب کیسا ہے؟ اس نے فرشتوں کو نور سے، آدم کو مٹی سے اور آسمان کو دھوئیں سے بنایا، تو آپ کا رب کس چیز سے بنا ہے؟ اسی طرح نجران کے عیسائیوں کا ایک گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے بھی ٹھیک ایسا ہی سوال کیا۔ ہر کوئی ایک جسمانی تعارف چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایسے معبودوں کے عادی تھے جو پیدا ہوتے تھے، جن کے خاندان ہوتے تھے، جو مختلف چیزوں سے بنتے تھے اور جن کا خاتمہ بھی ہوتا تھا۔ ان تمام سوالات کے جواب اللہ نے سورہ الاخلاص کی صورت میں نازل کیا۔ اب اس سورہ کا لفظ بہ لفظ مطلب سمجھتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 4 آیات ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں اگر واحد لفظ آتا تو اس کا مطلب بھی ایک تھا، لیکن اس ایک کے بعد 2، 3 یا 4 بھی آ سکتے تھے، یعنی گنتی کا واحد۔ مگر یہاں واحد نہیں بلکہ احد لفظ آیا ہے۔ احد کا مطلب ہے مطلق وحدانیت، ایبسولوٹ وننس، وہ ایک جس کے بعد کوئی دوسرا نہیں آتا۔ احد لفظ عربی زبان میں قرآن کے بعد صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسری آیت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ انڈیپینڈنٹ، پرفیکٹ۔ الصمد اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ وہ نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، بلکہ وہ ان ساری ضروریات سے پاک ہے۔ الصمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ذات جس کی طرف مصیبت اور پریشانی میں رجوع کیا جائے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا۔ یہ آیت عیسائیوں کے عقیدے کو رد کرتی ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور یہودیوں کے عقیدے کو رد کرتی ہے، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور ان مشرکین کے عقیدے کو رد کرتی ہے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہا۔ کسی کے پیدا ہونے یا کسی کی پیدائش کا ذریعہ بننے کا مقصد ہوتا ہے اپنی نسل کو آگے بڑھانا، اور یہ وہی مخلوق کرتی ہے جنہیں اپنی نسل کے ختم ہو جانے کا ڈر ہو، جیسے انسان، حیوان، پرندے وغیرہ۔ لیکن اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے اسے نہ نسل کی ضرورت ہے نہ ہی خاندان کی۔ یہاں پہ یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ اس چیز سے بھی بالکل پاک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن له کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں، یعنی اللہ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے۔ سورہ الاخلاص کے بہت سے فضائل ہیں، اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ سورہ 1/3 یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پورا قرآن بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ توحید یعنی اللہ کی پہچان، اللہ کی وحدانیت، رسالت، نبوت اور الہی قانون یعنی وہ لاز جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، آخرت یعنی آخرت کا دن۔ سورہ الاخلاص خالص توحید ہے۔ یہ قرآن کے پہلے اور سب سے اہم حصے کی سمری ہے، اس لیے اسے سمجھ کر پڑھنا گویا قرآن کے سب سے بنیادی پیغام کو اپنے اندر زندہ کر لینا ہے۔ اس آسان سی اور چھوٹی سی سورہ کی فضیلت ہمارے تصور سے بھی بہت اونچی ہے۔ اس سورہ سے محبت کا صلہ جنت ہے۔ ایک صحابی اس سورہ کو ہر نماز میں پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، اس سورہ میں اللہ کی صفات ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سورہ الاخلاص صرف ایک سورہ نہیں، یہ آپ کے اور میرے رب کا تعارف ہے۔ یہ ایسا آئینہ ہے جس میں ہمیں اللہ کی ذات کی جھلک دکھائی دیتی ہے، پاک، بے مثال اور ہر ضرورت سے بے نیاز۔ ایک مومن کی حیثیت سے سورہ الاخلاص کو معنی کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہر رشتہ پہچان سے ہے، اور اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ تبھی مضبوط ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کو پہچان پائیں گے، کیونکہ اللہ کو پہچاننا زندگی کا سب سے بڑا ٹریجر ہنٹ ہے، اور سورہ الاخلاص اس خزانے کا نقشہ ہے۔ اور ایک ضروری بات، ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ جب بھی برے حالات آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو ایسے میں اس ذات کی طرف رجوع کریں جو الصمد ہے۔ اس ایمانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ایمانی فائٹ ٹاکس کے ساتھ جڑے رہیں۔